تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ تیرے کرم سے اے کریم کون سی چیز ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حاضرین محتشم، لیلۃ القدر کی رات آنے والی ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں حدیث ہے، بلکہ سیاہ ستہ کی 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام ورمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینہ میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَمَنْ قَامَ رَمْضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ جس نے رمضان المبارک کے مہینہ میں رات کو قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگلا حصہ جو حدیث کا میں پڑھنے لگا ہوں وہ اس حدیث میں شامل نہیں ہے۔ من اعتکاف ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان مبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تیسری حدیث میں شروع کرنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں سدرۃ المنتہا کی فرشتوں کی ایک فوج جبریل علیہ السلام کی سربراہی میں زمین پر نزول کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ کتنے جھنڈے ہوتے ہیں؟ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ پہلا جھنڈا وہ سرکار علیہ السلام کی قبر انور پر لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ دوسرا جھنڈا بیت المقدس کی مسجد کی چھت پہ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسجد بیت المقدس کو آزاد فرمائے۔ اور تیسرا جھنڈا وہ طور سینہ پہ لگاتے ہیں، یعنی جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام فرمایا، ان کا کلام سنا، اپنا کلام سنایا، وہ پہاڑ ایک طور سینہ اس پر لگاتے ہیں، بڑا عزت والا پہاڑ ہے۔ چوتھا جھنڈا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ لگاتے ہیں۔ یہ 4 جھنڈے لگانے کے بعد جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں سے فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اور جو آپ کو نماز پڑھتا، قیام کرتا، رکوع میں، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں آپ کو مومن مرد مومن عورتوں میں سے جو ملتا ہے اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرو اور اس کو سلام کرو۔ یعنی سلام اللہ کا نام ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ ساری رات سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب صبح فجر ہونے لگتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ چلو بھی واپس چلتے ہیں۔ جب واپس جانے لگتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں باقی جبریل علیہ السلام سے، بھئی رات جو مومنین ذکر اذکار میں، نماز میں، قیام میں، قرآن میں، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں، رکوع میں، سجود میں جو اللہ کی یاد میں مصروف تھے، ان کا کیا بنا؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کے جرمٹ میں فرمایا، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کعبہ نے سب کی بخشش فرما دی ہے،
سب کی بخشش فرما دی ہے۔ صرف 4 قسم کے لوگ ہیں جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ آپ غور سے سنیں، سب کی بخشش اللہ رب العزت نے فرما دی ہے، یعنی جو تسبیحات میں، ذکر قرآن میں، ذکر اللہ میں، ذکر رسول میں، درود پاک میں جو رات بسر کر رہے تھے، سب کی بخشش ہوگی۔ 4 قسم کے لوگ ہیں اس رات میں بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے اس کی اس رات میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے اللہ رب العزت نے پیسہ دے دیا، ایسے ہی اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھتا، جو یار بیلی تھے ان کو یار بیلی ہی نہیں سمجھتا، یعنی بے تکلف ہو گیا، کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، جیسے نے اس کی گردن میں وہ کیا سریا آ گیا ہے یا اب کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، ایسا برادری سے بے تعلق ہو جانا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب کعبہ اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں فرماتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے تو پھر دوسری بات ہے۔ نمبر 4، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے جو کینہ بغض رکھنے والا ہے، رب کعبہ اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں فرماتا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے پھر دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہم سب کو یہ جو 4 چیزیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور سرکار کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔